السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا طریقۃ جدیدہ کا 8واں سبق ہے، الدرس الثامن۔ انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے، پھر اس کی طرف تیر سے نشان بنائے ہیں، اور وہ لفظ ہے شیئن، یعنی چیز۔ شیئن، شے، چیز، ٹھیک ہے۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ؟ یعنی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ الکرسی، الکتاب، القلم، الصورت، الانسان، الحیوان، الحدید، یعنی کرسی، کتاب، قلم، صورت، انسان، حیوان، لوہا، سونا، چاندی، آپ، میں، یہ جہان، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب چیز ہے۔ کیا ہے؟ شے ہے۔ نیچے پھر انہوں نے لکھا ہے کل موجود شیئن، ہر موجود چیز شے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب جو کچھ بھی موجود ہے کائنات میں وہ سب کیا ہے؟ ایک چیز ہے، ایک شے ہے۔ اب انہوں نے یہاں تصویر بنائی ہے سمجھانے کے لیے، اور پھر اس کے اندر یہ تصویر لگی ہوئی ہے دیوار پر، اور یہاں پر بچے دیکھ رہے ہیں اسے، ٹھیک ہے، کہ یہ تصویر ہے، اس میں کیا ہے۔ تو اس سے متعلق اب یہاں پر جملے دیے ہیں۔ حل استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے۔ حل الصورت، حل لام کے نیچے زیر آئی ہے۔ حل کا لام ساکن ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں زیر دی گئی ہے۔ حل الصورت قریبۃ منک، کیا تصویر تمہارے قریب ہے؟ کیا یہ جو تصویر ہے تم دیکھ رہے ہو، کیا یہ تمہارے قریب ہے؟ انظر الی الصورۃ ماذا تری، تم دیکھو تصویر کی طرف، صورت کی طرف دیکھو، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ماذا تری، تم کیا دیکھتے ہو اس میں؟ صورت میں تصویر ہے، اس میں تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ انظر الی الصورۃ ماذا تری، صورت کی طرف نظر کرو، اس میں دیکھو، ٹھیک ہے، تمہیں کیا نظر آتا ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ الصورۃ قریبۃ منی انظر الی الصورۃ، تصویر میرے قریب ہے، تصویر مجھ سے قریب ہے، میں تصویر کی طرف دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تصویر کی طرف۔ ارا طفلا و بنتا و ابا و اما، میں دیکھ رہا ہوں بچہ ہے اور بچی ہے، اور باپ اور ماں۔ یعنی اس تصویر میں مجھے ایک باپ نظر آ رہا ہے، ایک ماں ہے، اور ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے۔ ارا، میں دیکھ رہا ہوں، طفلا، بچہ، و بنتا، بچی اور بچی، و ابن و امن، واؤ یہاں پر جو ہے یہ واؤ عاطفہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے۔ میں دیکھتا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں بچہ اور بچی اور باپ اور ماں۔ نیچے پھر تصویر ہے، اور اس سے متعلق پھر عبارت بھی دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر تصویر دور ہے، اور بچہ اشارے سے اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہے۔ والآن حل الصورۃ قریبۃ منک، آن کا معنی ہوتا ہے اب، اور اب کیا تصویر تمہارے قریب ہے؟ انظر الی الصورۃ ماذا تری، دیکھو تصویر کی طرف، کیا نظر آتا ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ الصورۃ الآن بعیدۃ منی، تصویر اب مجھ سے دور ہے۔ یعنی یہ بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اور اب کیا تصویر تمہارے قریب ہے؟ تو اب آپ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں لا، نہیں، یہ دور کھڑا ہے نا، لا کافی ہے، یا لا بل بعیدہ، لا بل بعیدتن، نہیں بلکہ دور ہے، بعیدۃ منی، مجھ سے۔ یعنی یہ جواب آپ اپنی طرف سے یہاں دے سکتے ہیں جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے الصورۃ الآن بعیدۃ منی، ٹھیک ہے۔ بازار کھلا ہوا ہے یا بند ہے، تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو بازار یعنی
انظر الی السوق ماذا ترى، بازار کی طرف دیکھو تم کیا نظر آتا ہے، تم کیا دیکھتے ہو. تو کہہ سکتے ہو السوق الآن بعیدۃ منی، بازار مجھ سے دور ہے. ٹھیک ہے. انظر الی الصورۃ طویلا ولا ارى شیئا، میں دیکھ رہا ہوں تصویر کی طرف. طویلا، طویلا کا معنی ہوتا ہے لمبا، دراز. لیکن یہاں پر جو جملہ ہے اس کا آپ خوبصورت معنی کریں گے، یعنی جو اس کے مطابق ہو، خوبصورت بھی لگے اور اس کا معنی بھی بنتا ہو. میں تصویر کی طرف دیکھ رہا ہوں بڑے وقفے سے، یعنی زیادہ دیر سے. اس کا معنی کر سکتے ہیں آپ، زیادہ دیر سے، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں. ولا، اور نہیں، ارا، مجھے نظر آتا، شیئن، کوئی چیز بھی، مجھے کچھ نہیں نظر آتا. ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں، یعنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، کافی وقت سے دیکھ رہا ہوں. اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں. انا اوتی، میں دیتا ہوں. اعطا یعطی سے اعطی، انا ضمیر ہے، میں، اعطی میں دیتا ہوں. انا اعطی، اعطی الکتاب، میں دیتا ہوں کتاب. انا اعطی کل کتابہ، میں تمہیں دیتا ہوں کتاب، میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، میں تمہیں کتاب دیتا ہوں. خذ الکتابہ، کتاب لو، تم کتاب لو، تم کتاب لو. اعطی الکتابہ، اعطی الکتابہ، میں کتاب دیتا ہوں. اچھا، یہاں انا اعطی الکتابہ کہیں گے، اعطیل نہیں، اعطیل بھی نہیں، اعطل. انا اعطی الکتابہ، میں کتاب دیتا ہوں، میں تمہیں کتاب دیتا ہوں. یہ کمپلیٹ جملہ ہے. نیچے والا، سب سے نیچے والا، انا اعطیک الکتابہ. انا آخذ، میں لیتا ہوں، انا آخذ الکتابہ، میں کتاب لیتا ہوں. انا اراکا وانت ترانی، انا اراکا، میں تجھے دیکھتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں. کا معنی تم، تمہارے، تمہاری، تمہارا، تجھ، تجھے. ٹھیک ہے. انا اراکا، میں تجھے دیکھتا ہوں. وانت ترانی، اور تو مجھے دیکھتا ہے. آپ اس پر مزید بھی جملے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انا امنعک، میں تمہیں روکتا ہوں. ٹھیک ہے. انا امنعک، میں تمہیں روکتا ہوں. وانت تمنعنی، اور تو مجھے روکتا ہے. انا اضربک، میں تجھے مارتا ہوں. وانت تضربنی، وانت تضربنی، را کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. وانت تضربنی، اور تو مجھے مارتا ہے، میں تجھے مارتا ہوں اور تو مجھے مارتا ہے. اس طرح آپ مزید جملے بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو گردانوں پر عبور حاصل ہے تو آپ صیغہ بنا سکتے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر صرف آپ کو طریقہ سمجھایا جا رہا ہے. انا اسمع صوتک، میں سنتا ہوں تیری آواز، میں تیری آواز سنتا ہوں. انا اسمع صوتک، میں تیری آواز سنتا ہوں. وانت تسمع صوتی، اور تو میری آواز سنتا ہے. انا اتکلم معک، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں. وانت تتکلم معی، اور تو مجھ سے کلام کرتا ہے. معی بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، معی بھی آتا ہے، معیہ بھی، دونوں طرح سے صحیح ہے. وانت تتکلم معی، اور تو مجھ سے کلام کرتا ہے. یہ سارا آپ کو بات چیت کرنا سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ جملہ بنا سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں. الدرس الثامن اسی کے تابع ہے. ٹھیک ہے. اسی سبق کے. آنا، میں، اعطیک کتابی، میں تجھے اپنی کتاب دیتا ہوں. انت تعطی کتابک، اور تو مجھے اپنی کتاب دیتا ہے. میں تجھے اپنی کتاب دیتا ہوں اور تو مجھے اپنی کتاب دیتا ہے. حل ترانی، کیا تو مجھے دیکھتا ہے، کیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. حل تتکلم معی، کیا تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے. حل تعطینی کتابک، کیا تو مجھے اپنی کتاب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو اپنی کتاب مجھے دیتا ہے، کیا تو مجھے اپنی کتاب دیتا ہے.
حل تسمع صوتی، کیا تو میری آواز سنتا ہے؟ حل اتکلم معک، کیا میں تیرے ساتھ کلام کروں؟ واعطیک کتابی، اور کیا تو دیتا ہے مجھے اپنی کتاب، اور کیا تو اپنی کتاب مجھے دیتا ہے؟ ادعو یدی، یہاں پر سوالیہ نشان ہے، واعطیک، ٹھیک ہے، اور تو مجھے اپنی کتاب نہیں، واعطیک، اور کیا میں تجھے اپنی کتاب دوں، ٹھیک ہے، یہ معنی بنے گا اس کا، واعطیک، اور کیا میں تجھے دوں کتابی، اپنی کتاب، میری کتاب، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ بنے گا، اور میں تجھے اپنی کتاب دوں۔ اب یہاں دیکھیے حل نہیں لکھا ہوا، استفہامیہ حل نہیں ہے، حل کے بغیر بھی یہ سوالیہ ہو رہا ہے، اور کیا میں تجھے دوں اپنی کتاب، کیا میں تجھے اپنی کتاب دوں، تو آگے سوالیہ نشان آ گیا، یعنی حل کے بغیر بھی سوال ہو سکتا ہے۔ ادعو یدی علی اذنی، ادعو، وضع یدعو سے، ادعو میں رکھتا ہوں، یدی اپنا ہاتھ، علی اذنی اپنے کان پر، ٹھیک ہے، میں اپنا ہاتھ اپنے کان پر رکھتا ہوں، لا اسمع شیئا، میں کچھ نہیں سن رہا، لا اسمع صوتک، میں تیری آواز نہیں سن رہا یا نہیں سن سکتا، دع یدک علی اذنک، پہلے خود رکھا، اب کہہ رہا ہے تو رکھ اپنا ہاتھ اپنے کان پر، ماذا تسمع، کیا تو سن رہا ہے، کیا تو سن سکتا ہے، حل تسمع صوتی، کیا تو میری آواز سن رہا ہے، یعنی تو بھی تجربہ کر لے، میں نے تو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا، لا اسمع شیئا، میں کچھ نہیں سن سکتا، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، کسی شے کو نہیں سن سکتا میں۔ اچھا آگے پھر ہے اغمد عینی لا ارا شیئا، اغمد میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں، عینی اپنی، عینی میری آنکھ، میری آنکھیں، اپنی آنکھ، میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں، لا ارا شیئا میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، ظاہر ہے جب آنکھیں بند کر دے گا تو کیا نظر آئے گا، پھر آگے بتا رہا ہے میں کچھ نہیں دیکھ رہا، افتح عینی میں آنکھ کھولتا ہوں، ارا کل شیء میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، دع یدک علی عینک، اب اسے کہہ رہا ہے کہ تو اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ، ماذا ترا، کیا تو کچھ دیکھ رہا ہے، کیا تو دیکھ سکتا ہے یا دیکھ رہا ہے، حل ترا شیئا، کیا تو کوئی شے، کوئی چیز دیکھ رہا ہے، تو یہ جملے بنانا سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ذریعے جملے بنا سکتے ہیں، اغمدو کو آپ نغمدو کر سکتے ہیں، نغمدو اعیننا، ہم سب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح یعنی آپ کو اگر گردانوں پر عبور حاصل ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آپ گردانے آرام سے بنا سکتے ہیں۔ آگے تمرین ہے، تمرین آپ نے حل کرنی ہے، ھذا غالب، هل الصورة قریبۃ منہ، قریبۃ منہ، ماذا یفعل، هل یرا فی الصورة شیئا، ٹھیک ہے، ھذا طارق، ماذا یفعل طارق، طارق کیا کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ یہ غالب ہے، کیا صورت یعنی تصویر اس کے قریب ہے، تو ان کے معنی آپ اپنا لکھیں، تحریر فرمائیں، تصاویر کو دیکھ کر، عبارت کو دیکھ کر پھر مجھے چیک کروائیں، ٹھیک ہے، یہ تمرین ہے، تمرین آپ کے ذمہ ہے، اب یہ تصویر میں دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، اس کے مطابق آنا انتا کے آگے عبارت لکھیں، ٹھیک ہے، یہ ساری تمرین آپ حل کر کے چیک کروائیں واٹس ایپ پر۔